ڈینگی اور نگلیریا وائرس کے بعد اب کانگو وائرس سے بھی انسان موت کا شکار ہو رہا ہے۔ کانگو وائرس سب سے پہلے 1944 کو کریمیا میں سامنے آیا۔ اسی وجہ سے اس کا نام کریمین ہیمریج رکھا گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے یہ کانگو وائرس ایک خاص قسم کے کیڑے میں پایا جاتا ہے اور یہ کیڑا مختلف جانوروں کی جلد پر چپکا ہوا ہوتا ہے۔ امیر اہل سنت سے میرا سوال ہے کہ بہت سے عاشقان رسول سنت ابراہیمی کی نیت سے قربانی کرتے ہیں اور جانور کی خریداری، ان کی دیکھ بھال اور ان کی قربانی میں اپنا وقت صرف کرتے ہیں۔ اس اہم فریضے کو ادا کرنے کے لیے آپ امت کی رہنمائی کے ایسے مدنی پھول ارشاد فرمائیے کہ ہم اس وائرس سے محفوظ بھی رہیں اور اس وائرس کے بچاؤ کے بارے میں کچھ احتیاطی تدابیر بھی بتا دیجیے۔ کانگو وائرس جو ہے یہ زیادہ تر انہی مویشیوں پر جو یہ چچڑیاں جو لگی ہوتی ہیں، کیڑے ہیں، یہ خون چوستے ہیں، ان کے ذریعے بتایا جاتا ہے کہ یہ پھیلتا ہے۔ اور یہ چچڑیاں جو کسی بیمار جانور کی کھال پر انہوں نے خون چوسا اور اب کسی انسان کو اس نے کاٹا تو اس سے وہ اس کے بدن میں داخل ہوتا ہے کانگو وائرس جراثیم۔ تو اب اس کی علامات بھی بتائی جاتی ہیں کہ مریض کو بخار چڑھنا شروع ہو جاتا ہے، ناک، مسوڑوں سمیت اندرونی اعضاء سے خون رسنے لگتا ہے اور اس کے پلیٹلیٹس، وائٹ سیل جو ہوتے ہیں، سفید خلیے، وہ کافی کم ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ بعض اوقات مریض دم توڑ جاتا ہے۔ تو اس میں یہ کہ احتیاط یہی ہے کہ ان چیچڑیوں سے دور رہا جائے۔ اگر آپ کے جانوروں پر یہ چیچڑیاں لگ گئی ہیں تو وہ دوائیں خرید کر اس کے ذریعے اس کی صفائی کر دی جائے اور خود اپنے آپ کو بچایا بھی جائے کہ یہ کاٹے نہیں۔ اور یہ کاٹتی ہے نا تو یہ آہستہ آہستہ سے کھال کے اندر گھسنے کی کوشش کرتی ہے اور بعض اوقات یہ چیچڑی جو نا آدھوں آدھ گھس جاتی ہے کھال میں اور کھینچو اس کو نکلتی نہیں ہے۔ یہ دیکھا ہے میں نے، اور یہ اتنی یہ میٹھی میٹھی بن کے گھستی ہے کہ بندے کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ گھس گئی ہے۔ تو اب یہ کہ مزید اس کی تحقیق آتی ہے کہ جب کانگو وائرس بدن میں داخل ہو جاتا ہے تو 14 دن کے اندر اندر اپنی علامات ظاہر کرتا ہے، نشانیاں، اور شروع میں وہی کہ بخار اس کو چڑھتا ہے، پٹھوں میں درد شروع ہوتا ہے مریض کو عام طور پہ، مزید گردن میں درد اور کھنچاؤ کی صورت بھی بن سکتی ہے، کمر درد کی شکایت بھی بخار کے ساتھ ساتھ ہو سکتی ہے، متلی، قے اور گلے کی سوزش، یہ بھی نمایاں علامات بتائی جاتی ہیں۔ اور متلی اور قے کے بعد مریض کو پیٹ میں شدید درد اٹھتا ہے اور دست لگ جاتے ہیں، موشن، مریض کا کچھ دن کے بعد موڈ بدلنے لگتا ہے، غصہ اس کو آنے لگتا ہے۔ اور پیٹ کا درد جب ایسے مریض کو ہوگا نا تو عام طور پہ یہ رائٹ سائڈ کے اوپری حصے میں، یہ بیماری اب شروع ہوتی ہے تو 5ویں دن جگر، لیور اور گردے یعنی کڈنی اور پھیپھڑوں کا جو نظام ہے وہ متاثر ہونا شروع ہوتا ہے۔ اب پلیٹلیٹس چونکہ کم ہونی شروع ہوتی ہیں تو اس لیے وہ خون میں جمنے کی صلاحیت، خون جمتا نہیں ہے، جیسے کٹ لگ گیا تو اب وہ جلدی زخم بھرے گا نہیں، خون نکلتا رہے گا، جمے گا نہیں۔ یہ بھی ایک ایسا مرض ہے کہ اگر اس کو زخم لگ جائے، کوئی کاری زخم ایسے مریض کو، اور اس کا اگر فوری علاج نہ ہو یا اس کا خون بند نہ ہو تو خون نکلتے نکلتے ہو سکتا ہے کہ مریض دم توڑ جائے۔ ایسے مریض کا جگر جو ہے، لیور، یہ بڑھ جاتا ہے، مریض کی جلد سے بھی خون رسنے لگتا ہے، مسوڑوں، ناک اور اندرونی اعضاء سے خون نکلنے لگتا ہے۔ تو اس طرح کے علامات جب ظاہر ہوں تو چاہیے کہ مریض کو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کر کے اس کا علاج کروا جائے اور احتیاط پہلے سے ہی کر لی جائے کہ یہ مرض لگے ہی نہ۔ سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کا جو شجرہ شریف ہے اس میں کئی اوراد ہیں بچنے کے، جن میں مشہور ورد کے بھی ہے، بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ صبح و شام 3 بار اگر پابندی سے پڑھتے رہے تو انشاءاللہ بہت ساری آفتوں سے بچیں گے، دین بھی محفوظ رہے گا، جان بھی محفوظ رہے گی، آل اولاد اور مال اس کی بھی حفاظت ہوگی۔ تو اسی طرح کانگو وائرس، اس سے بھی انشاءاللہ
حفاظت کا سامان ہوگا۔ مدنی پنسورہ میں کئی اوراد آپ کو اس سلسلے میں مل سکیں گے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔